بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا سعید اللہ، میں دعوت دیتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے اظہار کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام و منصفین حضرات و طلباء کرام، آج میری تقریر کا موضوع ہے فتنہ قادیانیت کا تعاقب کیوں ضروری ہے۔ عزیزان محترم، اسلام ایک ابدی حقیقت ہے اور باطل کی اس کے ساتھ آمیزش بھی رسم قدیم ہے۔ ملل سابقہ کی باطل کے ساتھ کشمکش ہمیشہ سے جاری ہے اور تاریخ گواہ ہے، جو ملت جتنی کامل اور مکمل ہوا کرتی ہے اس کو اسی قدر باطل کے ساتھ نبرد آزما ہونا پڑتا ہے، اور یہ آخری امت بھی سنت قدیمہ کے مطابق روز اول سے مختلف فتنوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کر رہی ہے۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ قادیانیت ہے، جسے انگریز نے اپنے اغراض و مقاصد کے لیے جنم دیا تھا، لیکن علماء حق نے ابتدا سے ہی امت کو اس فتنے سے آگاہ کر کے اس کا تعاقب شروع کر دیا تھا، جو آج تک جاری ہے، انشاءاللہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ عزیزان محترم، فتنہ قادیانیت کے تعاقب کے ضروری ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ، مرزا قادیانی نے مذہب اسلام کے مقابلے میں قادیانیت کو مذہب کہا، رب ذوالجلال پر الزامات لگائے، قرآن کے مقابلے میں اپنی کتاب روحانی خزائن کو قرآن کا درجہ دیا، حیات عیسیٰ کا انکار کر کے خود کو مسیح موعود کہا، اپنے ساتھیوں کو صحابی کا لقب دیا، اصحاب مصطفیٰ و اہل بیت کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کی، انگریز کی خوشنودی کے لیے جہاد کو منسوخ قرار دیا۔ اسی طرح اس فتنے کے تعاقب کی دوسری اور سب سے بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی عقیدہ ختم نبوت میں نقب زنی کرنے کے بعد دعوی نبوت کر کے دین اسلام کی مضبوط عمارت کو مٹانے کا ناپاک عزم کیا۔ اسی طرح اس فتنے کے تعاقب کی تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ فتنہ دشمن قوتوں کا آلہ کار بن کر عالم اسلام کے خلاف سازشیں کرتا ہے، آئین پاکستان تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے، مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے ان کی رائے ہمیشہ مسلم ممالک کے مخالف رہی۔ آئین پاکستان آئے روز عقیدہ ختم نبوت میں تبدیلی کی ناکام کوششیں کرتا ہے۔ قیام پاکستان کے موقع پر مخالفت کرنا اور قیام پاکستان کے بعد صوبہ بلوچستان کو قادیانی اسٹیٹ بنانے کا منصوبہ بندی کرنا، بنگلہ دیش کو پاکستان سے علیحدہ کرانے میں بناوی کردار ادا کرنا، ایٹمی رازوں کو ملک دشمن قوتوں کے حوالے کرنا، امتناع قادیانیت آرڈیننس پاس ہونے کے باوجود مذہب قادیان کی تشہیر کرنا۔ اسی طرح اس فتنے کے تعاقب کی چوتھی وجہ یہ ہے، یہ فتنہ موجودہ دور میں جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر مختلف انداز سے عقیدہ ختم نبوت اور مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ جناب صدر، یہ تمام تر حقائق فتنہ قادیانیت کے ملک و ملت کے خلاف سازشوں کا واضح ثبوت ہے، جو ہر مسلمان شخص کے دل پر دستک دے کر اس کو اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ فتنہ قادیانیت کا تعاقب کرتے ہوئے اس پر یہ بات واضح کر دے کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ
نے رسم سیاست کا فصول فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ عزیزان محترم، فتنہ قادیانیت کے تعاقب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ تمام اکابرین امت ہر محاذ ہر میدان پر اس کا تعاقب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ میدان خطاب میں، میدان خطابت میں سید عطا اللہ شاہ بخاری، میدان سیاست میں مفتی محمود رحمت اللہ نے، مقدمہ بہاولپور کی صورت میں سید انور شاہ کاشمیری اور تمام تر مکاتب فکر کی قیادت کی صورت میں سید انور شاہ کاشمیری ان کا تعاقب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی قومی اسمبلی میں متفقہ فیصلے سے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی صورت میں جنرل ضیاء الحق امتناع قادیانیت آرڈیننس کے ذریعے اور شاعر مشرق علامہ اقبال اس فتنے کو ملک و ملت کا غدار کہہ کر اس فتنے کا تعاقب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ الغرض تمام مکاتب فکر کا قادیانیت کے حوالے سے یہ اتحاد و اتفاق اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس فتنہ کا تعاقب کر کے اس کا خاتمہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ تو پھر آئیے ہم اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی توفیق سے زندگی کی آخری سانس تک اس فتنے کا تعاقب کرتے ہوئے اس کو ببانگ بہن یہ پیغام دیتے ہیں، یوں عشق کی تکمیل مسلمان کریں گے، اس جانب عالم پہ فدا جان کریں گے، کافر ہیں جسے ختم نبوت کا ہو انکار، روکے گا کون ہمیں، یہ اعلان سر عام کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔